بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دنیا کی تاریخ میں بہت سارے ایسے امپائرز بنے جو جو ڈیفینیٹلی بہت ساری مملکت اکٹھی ہوئی اور اس کا ایک حاکم ہوا اور اس طرح سے بنی. اور اگر پچھلی صدی میں دیکھی جائے تو ایک بہت بڑی امپائر جو ڈیزالو ہوئی اس کو تھا امپائر آف آٹومن، یعنی کہ سلطنت عثمانیہ کا اختتام ہوا. پھر اس کے بعد USSR وجود میں آئی، وہ بھی ڈیزالو ہو گئی، وہ بھی ختم ہو گئی اور ہم نے دیکھا اپنی آنکھوں کے سامنے کہ روس کے ٹکڑے ہو گئے. اس وقت اگر دیکھا جائے تو بہت سارے، اگر اس کو کسی کو امپائر کہہ سکتے ہیں تو وہ USA ہے یا بھارت کا ہندوستان کا ہے کہ اس میں تحائشہ جو سے قومیں آباد ہیں اور جہاں پہ آزادی کی تحریکیں جو ہیں چل رہی ہیں. یہ ابھی دو ملک ایسے ہیں جو USSR کے بعد جو سے ہیں جس کے اندر اگر کوئی تبدیلی آ گئی تو جس کا ابھی نزدیک تو نظر نہیں آتا، لیکن اندر خانے کیا ہو رہا ہے یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا. آج کل ایک ٹی وی سیریز بھی چل رہی ہے آٹومن امپائر کے بارے میں، ارطغرل غازی کے نام سے. اس کے اوپر کافی زیادہ دنیا کے اندر شور شرابہ بھی مچا ہوا ہے. 3 ملکوں نے اس کو اپنے ملک میں بین کر دیا ہے، سعودی عرب نے، مصر نے اور UAE نے اس کو بالکل بین کر دیا ہے کہ یہاں پہ یہ دکھائی نہیں جا سکتی. یہ 500 اقساط پہ مبنی ہے اور 17 زبانوں میں یہ دنیا بھر میں دیکھی جا رہی ہے. یہ انتہائی پاپولر اس وقت ٹی وی سیریز چل رہی ہے اور اس کے اوپر ایک پوری سیاست ہو رہی ہے کہ ان کو یہ ڈر ہے، لگ رہا ہے کہ اگر تو یہ ہم اپنے بچوں کو، اپنی نسلوں کو دکھا دیتے ہیں، اس سے یہ نہ ہو کہ وہ اگر ہم یہ دکھا دیتے ہیں تو کہیں اس سے وہی حالات دوبارہ سے نہ آ جائیں. لیکن ایسا نہیں ہو سکتا. ایک تبدیلی آنے کے لیے بہت ٹائم چاہیے ہوتا ہے. بہرحال ایک اچھی ٹی وی سیریز ہے یہ، اس کو دیکھنا بھی چاہیے. میں خود بھی دیکھ رہا ہوں اس کو اور اس کے اندر ایک بڑا انٹرسٹ ہے. بہرحال ابھی جو تبدیلی آ رہی ہے اس میں بہت سے ایسے ممالک میں آ رہی ہے جیسے کہ چائنا جو ہے وہ اپنی ایک طاقت دکھا رہا ہے دنیا بھر میں. چائنا نے بہت جلدی کورونا پہ قابو کیا اور اس وقت وہ پوری طاقت سے دنیا کے اندر اپنا کام دکھا رہا ہے. اس نے اسرائیل سے بھی تعلقات بہتر کر لیے، افریقی ممالک میں بھی تعلقات بہتر کر لیے، اور پھر اس نے ابھی جو حال ہی میں انڈیا کے ساتھ بھی چھیڑخانی کر رہے ہیں. پھر نیپال نے اپنے ایک علاقے پہ قبضہ کر کے انڈیا کو بتا دیا کہ میں بھی کچھ ہوں، اور انڈیا ابھی تک بات چیت کے اوپر ہے. ابھی حال ہی میں چین نے لداخ کے علاقے پہ تقریباً 40 میل کے علاقے پہ قبضہ کر لیا ہے، جو انڈیا کے لیے ہرگز قابل قبول نہیں ہے کیونکہ یہ متنازع علاقہ بھی ہے. پاکستان بھی اس کا کلیم کرتا ہے، چین بھی کرتا ہے اور انڈیا بھی کرتا ہے. یہ حالات ہیں. اور صدر ٹرمپ نے کہا کہ میں ثالثی کرانے کو تیار ہوں. حالانکہ صدر ٹرمپ ثالثی نہیں کرا سکتے کیونکہ انڈیا اور امریکہ کا ایک اتحاد ہے جس کی وجہ سے امریکہ اس کے اندر نہیں آ سکتا. جو بھی مسائل ہیں وہ امریکہ اور انڈیا مل کے چین سے بات کر سکتے ہیں، ثالث کا کردار وہ ادا نہیں کر سکتا. ادھر نریندر مودی صاحب جو سے ہیں اپنی سیاست میں بری طرح ناکام ہو چکے ہیں. ایک تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انڈیا میں جس طرح سے کرونا وائرس پھیل رہا ہے، انڈیا اس وقت دنیا میں 6-7ویں نمبر پہ آ گیا ہے کیسز کے حساب سے. اموات کے حساب سے تو بھی کم ہے، کچھ تقریباً 4.5 کے قریب جو سی وفاتیں ہوئی ہیں، لیکن کیسز تیزی سے بڑھ رہے ہیں جو انڈیا کے حساب سے نہایت خطرناک ہیں. کیونکہ چین نے تو اپنا تقریباً 90,000 کے اندر سارا کنٹرول کر لیا تھا. انڈیا جو سے ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں ایگزیکٹلی کہ انڈیا کے اندر جو کیسز ہیں وہ تقریباً 2.25 لاکھ کے قریب جو سے ہیں وہ ہو رہے ہیں اس وقت. میں ایگزیکٹ اس کا یہ ہے تعداد اس کی کہ 1,65,000 تقریباً جو سے کیسز ہو چکے ہیں، اور وہاں پہ وفاتیں 4311 ہوئی ہیں ابھی تک کی رپورٹ کے مطابق. انڈیا کو یہ پریشانی ہے اگر یہ بڑھتی چلی گئی، اگر فوج میں بھی یہ کرونا آ گیا جس طرح سے
پبلک میں آ رہا ہے کیونکہ وہاں بھی تو انسان ہی موجود ہیں. تو اس کو روکا کیسے جا سکتا ہے؟ اور روکنے کا انڈیا کے پاس کوئی ابھی حل نہیں ہے. وہ کوشش ضرور کر رہا ہے. ان کا خیال یہ تھا کہ ہم اس کو فوراً قابو کر لیں گے. کئی غلطیاں ہوئی جس کی وجہ سے یہ تیزی سے پھیلا ہے. پاکستان بھی کسی سے کم نہیں ہے. کرونا پاکستان میں بھی اسی طریقے سے پھیل رہا ہے کیونکہ مائنڈ سیٹ پاکستان اور انڈیا دونوں کے ایک جیسا ہی ہے. لوگ نہیں سنتے، نہ حکومت کی سنتے ہیں نہ ڈاکٹرز کی سنتے ہیں. پچھلے عید کے دنوں کے اندر باقاعدہ یہ 10 دن جو سے ہیں نا کرونا ہالیڈیز منائی گئی پاکستان میں، اور بے تحاشا جسے کہتے ہیں کہ یہ تکلیف دہ صورتحال ہوئی اور کرونا پھیلا ہے. اور ابھی جو تعداد بڑھ رہی ہے وہ آپ کو اگلے 7-8 دن کے اندر پتہ لگے گا کہ یہ کتنی تیزی سے بڑھ رہی ہے. اگر ہم پاکستان کے اندرون حالات کو دیکھتے ہیں تو پاکستان کے اندرون حالات میں اس وقت ایک ایسی خاموشی ہے کہ حکومتی لیول، یہ نہیں کہ پبلک تو شور مچا رہی ہے، اور اپوزیشن کی حالت جو سی ہے وہ بالکل ایسی ہے کہ وہ اپنے کیسز کی بات کرے کہ حکومت کے خلاف بات کرے. حکومت اگر دیکھا جائے تو حکومت کے پاس ابھی کرنے کو کچھ نہیں ہے. چینی اسکینڈل بہت بڑا ہے اور اس کے اندر حکومت کے اپنے ہی لوگ انوالو ہیں. آٹا اسکینڈل میں اپنے حکومت کے اپنے ہی لوگ انوالو ہیں، اپوزیشن بھی. کیونکہ ہوا کیا ہے کہ عمران خان صاحب تو ایک الگ سے آ گئے، لیکن جو نیچے کے سب لوگ ہیں وہ پہلے بھی حکومتوں میں شامل تھے، پہلے بھی کھاتے پیتے تھے، اب بھی کھا پی رہے تھے. تو اب جو نظر یہ آتا ہے کہ شاید پاکستان کی یہ جو سسٹم ہے اس کو لپیٹ دیا جائے گا. اور فوج بھی دیکھ رہی ہے کہ پرائم منسٹر کے پاس بھی کرنے کو کچھ نہیں رہا ہے. ہو سکتا ہے کہ اگلے چند ماہ میں، کیونکہ کرونا کی وجہ سے، کرونا وائرس کی وجہ سے کوئی بھی تبدیلی آنا فوری طور پہ ممکن نہیں نظر آتی. یہ تبدیلی آئے گی لیکن 3-4 مہینے کے بعد آئے گی. یہ کس طرح کی تبدیلی آئے گی کہ صدارتی نظام آنے والا ہے پاکستان میں، پارلیمانی نظام تو بالکل ناکام ہو چکا ہے، یا چائنا اسٹائل کا اگر آ جائے. کیونکہ پاکستان پہلے تو جیسے ہوا کرتا تھا کہ امریکہ یا انگلینڈ سے مدد لیتا تھا اپنے آئین بنانے کے لیے یا اپنے نظام کو بہتر کرنے کے لیے. اب امریکہ کی کنڈیشن ایسی نہیں ہے کہ وہ پاکستان اس کو فالو کرے، نہ برٹن کی ہے. سب سے قریب جو سا اس وقت ہے پاکستان کے وہ چائنا ہے، اور چائنا تقریباً جو سا ہے پاکستان کے ہر سسٹم کے اندر وہ موجود ہے، اور پاکستان اس سے باہر بھی نہیں جا سکتا. اور چائنا کی بات پاکستان کو ماننی بھی پڑے گی. ہو سکتا ہے کہ جو نیکسٹ آئین بنے ترکی اور چائنیز اسٹائل کا آئین بنے، کہ دونوں کنٹریز جو ہیں سیکولر کنٹریز ہیں، اور سیکولر کنٹریز میں ڈیفینیٹلی وہ جس طرح سے وہ بنانا چاہتے ہیں، اگر آپ چائنا کے آئین کو فالو کریں گے تو پھر تو بہت ہی زیادہ یہ تو ٹوٹل سوشلزم ہو جائے گا. لیکن پاکستان ترکی اور چائنا کو کچھ کمبائن قسم کا آئین تشکیل دیا جائے گا، جس سے یہ جو ایک امپائر جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو بننے جا رہا ہے پاکستان، چائنا اور ترکی، اور شاید چند ایک اور ممالک اس میں شامل ہو جائیں، نیپال بھی شامل ہو جائے، چھوٹے چھوٹے ملک اور شامل ہو جائیں، تو یہ ایک نیا امپائر بننے کو جا رہا ہے. اور یہ امپائر جو ہے یہ دنیا میں کس طرح سے رول کرے گا یہ آنے والا وقت بتائے گا. ناظرین اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ. Subscribe now.